ایک نعت ہے اردو میں. اردو میں تو ہم نعت کو مانتے نہیں ہیں، کہو بے شک. یہ اردو کی نعت ہے بیچاری کب سے، جب میں کھولتا ہوں کئی پروگراموں میں یہ سامنے آ جاتی ہے کہ آپ مجھے کیوں نہیں پڑھتے. نعت کہتی ہے آپ مجھے کیوں نہیں پڑھتے. اگر آپ مشورہ دیں اردو والی نعت آج پڑھ دیں، یہ مسئلہ تو نہیں بنے گا. جی سبحان اللہ کہیں گے. چلیں دیکھتے ہیں. عرض کروں گا کہ آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا. آنکھ کیفیت میں جا کے سننا ہے. آنکھ بھر آئی، آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا. آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا. ہم کو اللہ کا گھر طیبہ کا نگر یاد آیا. آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا. آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا. ہم کو اللہ کا گھر طیبہ کا نگر یاد آیا. آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا. چاند یہاں آتا ہے اس علاقے میں، اسی سے بات آگے بڑھاتے ہیں. 14ویں چاند کی تھا چاند بھی جو بن پر، 14ویں چاند کی تھا چاند بھی جو بن پر. ہم کو رہ رہ کے ہدایت کا قمر یاد آیا. آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا. ہم کو اللہ کا گھر طیبہ کا نگر یاد آیا. آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا. کہہ دیں سبحان اللہ. صحابہ والے قریب قریب آ جائیں. جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا وہاں محمد کے ایک یار کی بات. گنبد خضرا پہ آپ جاتے ہیں تو وہ بھی ادھر ہی ہیں. ان میں سے ایک یار ہے، سنیے گا. چھڑ گیا ذکر وفا، چھڑ گیا ذکر وفا، اہل وفا جب چھڑ گیا ذکر وفا، اہل وفا جب ہم کو صدیق محمد کا سسر یاد آیا. آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا. چھڑ گیا ذکر وفا، اہل وفا جب چھڑ گیا ذکر وفا، اہل وفا جب ہم کو صدیق محمد کا سسر یاد آیا. آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا. کہیں سبحان اللہ. کس کس کو اللہ نے عمرہ حج نصیب فرمایا ہے؟ بیٹھے ہیں نا یہاں، آئیں ایک شعر سنیں، آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. حجر اسود کو جو، حجر اسود کو جو چوما تو تصور میں، شعر میرے ساتھ رہ کر سننا ہے. حجر اسود کو جو چوما تو تصور میں، حجر اسود کو جو چوما تو تصور میں، ہم کو خطاب کا فرزند عمر یاد آیا.
عمر ہے، عمر محمد کا ایک یار آتا ہے حجر اسود کے قریب، چومنے کے لیے ہونٹ آگے کرتا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر کہتا ہے حجر اسود میں جانتا ہوں تو کچھ نہیں کر سکتا، نہ نقصان نہ فائدہ، لیکن میری آنکھوں نے دیکھا ہے تجھے آقا چوم گئے ہیں۔ حجر اسود کو جو چوما تو تصور میں، اس عمر کو تیرے ملک میں گالی دی جاتی ہے، حجر اسود کو جو چوما تو تصور میں ہم کو خطاب کا فرزند عمر یاد آیا، آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا۔ آپ کو صحابہ کا ذکر سننے کا ابھی تک طریقہ نہیں آیا؟ جب صحابہ کی بات ہو کتنی لاشیں آپ کو چاہیے کہ آپ پھر سیکھیں گے، کتنا خون لگے گا کہ آپ پھر سیکھیں گے کہ صحابہ کا ذکر کرتے کیسے ہیں، صحابہ کا ذکر سنتے کیسے۔ جو بیٹھے میں ملتمس ہوں کہ جب صحابہ کے نام کا نعرہ لگے تو اپنے ہاتھ کو اونچا کر لیا، اللہ اونچا کرے گا، ہاتھ بلند کر کے جواب دیا کرو، اور جب کسی صحابی کی بات سمجھ آئے شعر کی صورت میں تو بھی ہاتھ زندو کی طرح، بہادر کی طرح بلند کر کے بولا کرو سبحان اللہ۔ یہاں صرف انسان نہیں آتے، سام بچھو بھی آ جاتے ہیں، ان کو چلے پتا کہ جاگ رہے ہیں محمد والے، جاگ رہے ہیں ابو بکر والے۔ میں پھر پڑھوں گا، حجر اسود کو جو چوما تو تصور میں ہم کو خطاب کا فرزند عمر یاد آیا، آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا۔ میاں ہم چلے جائیں گے، قبروں میں سو جانا ہے، لیکن یہ جو محفوظ ہو رہا ہے یہ زندہ رہے، ہو سکتا ہے حادثانہ کامیابی کی دلیل بن جائے۔ اس گئے گزرے دور میں جب ابو بکر کو گالی دی جا رہی تھی، عمر کو نبی کی جماعت کو گالیاں مل رہی تھی، یہ ہاتھ اٹھا کر زندہ باد کہہ رہا ہے۔ محمد کے صحابہ کے احترام میں اس کے ہاتھ بلند تھے، اللہ فرمایا لکھو میں نے اس کو بلند کر دیا۔ بولا کرو، کچھ سیکھیں، کچھ یوں آ کر سمم بکم عمیٌ نہ بنا کر۔ اگر مولوی کا سنانا فرض ہے تو آپ پر سننا فرض ہے، سنانے کے آداب ہیں، سننے کے بھی تو کوئی آداب ہوں گے، ناراض تو نہیں ہے؟ عرض کروں گا اگلا شعر، صحابہ کیا ہے؟ دیکھا ہم نے جو کہیں، دیکھا ہم نے جو کہیں سلسلہ بیعت، دیکھا ہم نے جو کہیں سلسلہ بیعت، ہم کو وہ بیعت رضوان وہ شجر یاد آیا، آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا۔ جن کو رو رو کے خدا پاک سے مانگے آقا، جن کو رو، تیرا میرا کیا لگا ہے، میرے پیغمبر نے پتھر کھائے، تبھی کعبے میں جا کے رو رو کے کہتا ہے یا اللہ اکیلا ہوں عمر بھیج دے۔ جن کو رو رو کے خدا پاک سے مانگے آقا، جن کو رو رو کے خدا پاک سے مانگے آقا، ہم کو ارشد وہ دعاؤں کا ثمر یاد آیا، آنکھ بھر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا۔